ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو جھٹک دیا، بلکہ ہم تو اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تاکہ پھر یہ بدنام ہو اور ہمیں بھی موقع ملے اس کو زمین تک لانے کے سلسلے میں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر حاسدین ہر طرح کی انتقامی کارروائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ جو میرے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، میں تو دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں، بعض اوقات دنیاوی، بلکہ دنیاوی حوالے سے زیادہ حسد ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اعلیٰ خاندان میں رکھا ہے، آواز بہت پیاری سی ہے، کسی بچی کا شوہر بہت اچھا ہے، اس کے بچے خوبصورت ہیں، ان کے گھر پیسے کی فراوانی ہے، کوئی وہ دکھ غم بظاہر نظر نہیں آتا، نئی گاڑی لے لی ہے، نیا مکان بنا لیا ہے، تعلیم اچھی ہے، باہر کے ملک میں بچی کی شادی ہو گئی ہے، تو خاندان والے بعض اوقات اور دیگر لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے۔ جن لوگوں نے جریج سے حسد کیا تو وہ دیکھیں ایک مطلب قیامت تک کے لیے ان کی مذمتیں ہوتی رہیں گی جب تک یہ واقعہ بیان ہوگا، اگرچہ وہ بعد میں تائب ہوئے، لیکن بہرحال ایک برے وصف کے ساتھ تو متصف ہوئے اور ان کا ذکر پھر حدیث میں آیا۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عوام الناس کی حالت یہی ہے۔ عوام الناس جو ہے وہ ایک لمحے میں انسان کو ساتویں آسمان تک پہنچاتی ہے، اور اگر ابھی بدزن ہو جائے تو ساتویں زمین تک پہنچانے میں بھی دیر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر جو دینی ماحول سے وابستہ حضرات ہیں وہ بہرحال اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میں مشورتاً اور مطلب جو میرے تجربات ہیں، جو میرے مشاہدات ہیں، اس کے تحت میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی عوامی رائے پر اور عوام کی بنیاد پر اپنی بزرگی کو نہ تلاش کریں یا اس کا یقین حاصل نہ کریں۔ یہ لوگ تو جس چیز سے خوش ہوتے ہیں تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ابھی آپ سے کوئی ایسا رویہ سرزد ہو جائے کہ جو ان کی مرضی کے خلاف ہو تو 2 منٹ میں زمین میں اتار دیتے ہیں۔ اور آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے، اب تو دیکھیں سوشل میڈیا پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، جس کے بارے میں بھی چاہتے کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اور عوام وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے بڑی عقیدت رکھتی ہے 2 منٹ میں ان کے رویے بدل جاتے ہیں اور پوری تحقیق بھی نہیں ہوتی، نہ ان کو بات کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ، بس کسی نے کہا دیکھو فلاں ایسا ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ فلاں ایسا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی خدا ہے بھائی، یہ کوئی نبی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر وہ کون سے ایسے دلائل ہیں، وہ کون سی ایسی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ اس نے لکھ دیا اور آپ نے فوراً یقین کر لیا، اور یقین کر کے آپ جس سے چاہیں آپ بدزن ہو جائیں، اور پھر اتنی غلیظ زبانیں۔ خیر میں تو نہیں جاتا ہوں سوشل میڈیا، میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرا وقت بچتا ہے، میں اپنے وقت کو اچھے کام میں استعمال کر لیتا ہوں، لیکن جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں اور جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پھر مغلظات بکنا، گالیاں بکنا، یہ سب چلتا ہے۔ تو عوام الناس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اتنی سوچ سمجھ نہیں رکھتے، مختلف پہلوؤں پر غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، کسی کے اگر بہت بڑی خدمات ہیں انہیں فوراً بھول جاتے ہیں، کوئی ایک الزام لگ جائے اس کو فوراً قبول کر کے اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عوام کا کام۔ اور میں اگر سطحی لفظ استعمال کروں، سطحی اس وجہ سے کہ تھوڑا سا برا سا لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، عقل سے پیدلوں کا کام ہے۔ بالکل بھیڑ جیسے بھیڑ چال ہوتی ہے نا، کہ ایک بھیڑ اگر گڑھے میں اتر کے جا رہی ہے تو پورا ریوڑ وہ بھی اتر کے جائے گا اس کے پیچھے چلتے چلتے، یہ بھیڑ چال، اور یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں۔ تو میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ جریج کے ایک عورت نے الزام لگایا، لوگوں نے پوچھا ہی نہیں جریج سے، پہلے جا کے وہ اس کو باہر نکال لیا، گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور اس کا عبادت خانہ گرا دیا۔ اب وہ جریج نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے یہ تو بتاؤ، اب بتا رہے ہیں کہ جی وہ آپ نے تو ایسا کیا تھا۔ یہ ہے عوام کا طرز اور رویہ۔ اس سے ذرا توجہ حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے ایک سبق حاصل کریں، اور اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کون سے گروپ میں شامل ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی کی اطلاع آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اطلاع دینے والے کی حالت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے مقصد پر غور کرتے ہیں، پھر جس کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں اس پر غور کرتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیے، پہلے لانے والا کون ہے، خبر لانے والا۔ بعض اوقات ایسا فاسق و فاجر ایک خبر لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے والد کے بارے میں، ہماری والدہ کے بارے میں کوئی خبر دیتا، ہماری بہن کے بارے میں دیتا، ہم کبھی اس کا یقین نہ کرتے، ارے تو چرسی موالی ہے، ایسے بول رہا، جھوٹ بول رہا۔ اور اگر وہ ہمیں کہے کہ فلاں کے ساتھ اپنا پیسہ انویسٹ کر دو 1 کروڑ روپیہ، وہ بہت ایماندار آدمی، ہم کہیں گے نہیں، اس کی بات کا بھائی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جب دینی معاملات میں وہی فاسق و فاجر ہمیں خبر لا کر دیتا ہے کسی کے، ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہمارا سوچ سمجھ کا یا نظر و فکر کا کمزور پہلو ہے کہ جس پر جو ناقابل اعتماد آدمی ہے بعض چیزوں میں فوراً اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ بھی اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، خصوصاً عوام جو ہے بڑی سادہ لو عوام ہے، اگر وہ بالفرض مجھ سے عقیدت رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، اب میں چاہتا ہوں جی زید کو میں بدنام کر دوں تو میں زید پہ کوئی الزام لگا کر اپنے متبعین کو کہوں گا کہ بس میری بات مان لو نا، تم سمجھتے ہو میں صحیح آدمی ہوں، جی صحیح ہے، بس اس کے خلاف۔ تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنی سوچتے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو عقیدت اور جذباتیت اور کسی کے ساتھ قلبی میلان اور لگاؤ ان کو مزید سوچنے سے روک دیتا ہے کہ نہیں نہیں بس انہوں نے کہہ دیا کافی ہے۔ اب یہ نہیں سوچتے عوام کہ مقصد کیا ہے، کیوں آپ کسی کے سامنے کسی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، سطحی قسم کی بات ہوتی ہے، لیکن سامنے والے کے بارے میں کہہ کے سب کو ان سے بدزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں مقصدیت بالکل واضح ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ایشو کوئی تھا کہ آپ نے اس کو اپنے متبعین کے درمیان عام کر کے کسی کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کی، اس کا مطلب ہے مقصد کچھ اور ہے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جو اپنا قریبی آدمی ہوتا ہے، کتنے بڑے خطائیں کرے، گناہ کرے، الٹی سیدھی حرکتیں کرے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، اور جس سے اختلاف ہو جائے وہ چھینک بھی زور سے مارے نا تو کہیں گے اس نے چھینک زور سے ماری، خلاف سنت، اس کے خلاف ہو جاؤ۔ یہ آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے، تو اس لیے اچھی طرح سوچنا چاہیے خبر لانے والا کون ہے۔ پہلی بات یہ، اگر غلط قسم کا ہے قبول نہ کریں، اگر صحیح ہے باشرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا مقصد دیکھیں کیا ہے۔ بعض اوقات مقصدیت کچھ اور ہوتی ہے اور لوگ سادہ لوہی میں پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تیسرا، کس کے بارے میں خبر لا رہا ہے۔ ماد اللہ ثم ماد اللہ، اگر کوئی ہمارے نبی کریم پر الزام لگائے، سرکار کے دور میں کفار نے الزامات لگائے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا اس پر یقین کیا؟ ہرگز نہیں۔ وہ بہت سمجھدار اور ذہین لوگ تھے اور وہ جانتے تھے کہ جس شخصیت کے بارے میں، جس ذات اقدس کے بارے میں یہ الزام تراشی کر رہے ہیں وہ ان کے الزاموں سے بہت بلند و بالا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم یوں 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 کریں جو وہ الزامات لگا رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک شخصیت ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، ہم عرصہ دراز تک اس کی صحبت پہ رہتے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن اس سے مطمئن بھی ہوتا ہے، پھر کوئی ایک اس پہ الزام لگا دیتا ہے، ساری چیزوں کو فراموش کر کے اس الزام کو ہم اپنے سامنے لے لیتے ہیں۔ یہ سطحی قسم کی سوچ و فکر والے کا کام ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں غور کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب علم آدمی ہے، صاحب تقوی ہے، وہ عرصہ دراز سے ایک دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ ایسا کرے؟ تو ہونا ہی چاہیے کہ پھر اس سے صاحب معاملہ سے رجوع کر لیں کہ بھئی آپ کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح غلط ہے، تھوڑا وضاحت ہو جائے تو یہ وہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہو تو، ورنہ اپنے کام سے کام رکھیں، تو پھر بھی اگر ضرورت ہو چلے معلوم کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے بھی الزام کو قبول کر کے پھر سامنے والے کی شخصیت کو نظر انداز کر کے اس کے اوپر یقین کر کے جیسا پھر اس کا تقاضا ہوتا ہے ویسی کارروائیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اکثر ہمیں ندامت، شرمندگی، رسوائی اور پچھتاوے کی طرف لے کے جائے گی، یا تو دنیا میں کہ جب ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایسا نہیں تھا تو پھر ہم نے اس کے خلاف کیا ہوتا ہے تو پھر شرم آتی ہے کہ یار ہم نے کیوں ایسے اچھے آدمی کے خلاف کیا، اور یا پھر آخرت میں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کچھ ایسا کر بھی دیا، یہاں پتہ نہ چلا، تو آخرت میں تو آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ جتنے سوشل میڈیا پر اس طرح کے افراد کسی بھی شریف آدمی کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، میرے ان سے گزارش ہے ایک دفعہ تنہائی میں لیٹ کے ذرا سوچ لیجئے کہ آپ کے ایک ایک لکھے ہوئے لفظ کا حساب آپ کو آخرت میں دینا ہے۔ اگر آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑی مفقود ہوتی ہیں، تمام پہلوؤں پہ نظر ہی نہیں ہوتی، کام غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہوتا غلط ہے۔ تو پھر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ ایسی صورت میں جب کہ آپ اس کے اہل نہ تھے یا آپ نے غلط طریقے سے کسی کے اوپر کسی کے خلاف معاملات کیے، یہ ظلم ہے اور آپ ظالم، اور وہ شخص پھر مظلوم، اور اللہ تعالیٰ ظالم مظلوم کو میدان معاشر میں کھڑا کرے گا۔ اب اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت ہی علمی شخصیات ہوتی ہیں اور عوام الناس جو ہے، اب روش یہی چل رہی ہے کہ برا بھلا کہتے ہوئے اور گالیاں تک بکتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے، سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی زندگی میں اس کے سامنے بیٹھ کر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ پیٹھ پیچھے تو ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں،
کہیں پہ نجی محافل میں کر رہے ہیں، سامنے بیٹھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی، کون صاحب علم کے سامنے بیٹھے، وہ تو پکڑ لے گا، گھبراہٹ رہتی ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ اگر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ دونوں کو کھڑا کر دے، جس صاحب علم شخصیت پر الزامات ہیں وہ اور آپ کو، اور اب کہا جائے کہ ذرا ثابت تو کرو، تو کیا ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ اور کس قدر سخت سزا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس اخروی ندامت اور پچھتاوے سے بچنے کے لیے اس قسم کی حرکات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔